بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کچھ مخصوص افراد کو منتخب فرماتے ہیں، جن سے لاکھوں لوگ اپنی دل کی دنیا کو بدلتے ہیں، گناہوں سے کفر و شرک سے توبہ کر کے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں، انہی میں سے ایک نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے، جو اولیاء اللہ کے سردار اور پیران پیر آپ کا لقب ہے۔ ذل سبحانی، محبوب سبحانی، یہ سب آپ کے القاب ہیں جو لوگوں نے آپ کو دیے۔ واقعتاً آپ کی ذات کامل ایمان والے اور اللہ کے خاص چنندہ مکرم بندوں میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑا کام لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے امام فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑا مقام ملا ہے، اسی طریقے سے سلسلہ چلا ہے تصوف کا، اور ان میں سب سے اونچا مقام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے، کہ روحانیت کے اعتبار سے روحانی جو سلسلہ چلا ہے قادریہ سلسلہ، یہ انہی سے چلا ہے، کہ 4 سلسلے چلتے ہیں: قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردی۔ تو قادریہ کا جو سلسلہ ہمارے ملک ہندوستان، پوری دنیا کے اندر جو ہے، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے۔ تو روحانیت کے اعتبار سے تصوف میں ان کا امام کا مقام ملا تھا، ان کا نسب بہت ہی عالی، کہتے ہیں کہ والد کی طرف سے 10 واسطوں سے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین کی طرف نسبت، یعنی دونوں طرف سے آپ عالی النسب تھے۔ اور ان کے والد بھی کہ واقعہ مشہور ہے کہ بڑی اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار تھے، کہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، کئی دن سے بھوکے، ایک نہر پر گئے، نماز ظہر کے نماز کا وقت ہوا، نہر پر گئے وضو کرنے کے لیے، تو ادھر سے ایک سیب بہتا ہوا آیا،
تو انہوں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد اب یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب تو کھا لیا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کس کا ہے نہیں ہے مجھے تو معلوم نہیں، میں اس کی مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ کئی دن سے بھوکے تھے۔ حالانکہ شریعت کی کچھ باریکیاں ہوتی ہے کہ کچھ حالات میں انسان کو کچھ چیزیں زائد ہو جاتی ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن چونکہ یہ اعلیٰ درجے کے متقی تھے اس چیز کو گوارا نہیں کیا، چنانچہ اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے اسی راستے پہ جدھر سے سیب آ رہا تھا اسی ادھر کو چل دیے۔ کئی میل چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نہر سے متصل ایک سیب کا باغ ہے جس کی ایک ٹہنی نہر کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور انہوں نے غالب گمان کیا کہ یہی اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ چنانچہ اس باغ کے اندر گئے اور وہاں کے جو مالک تھے ان سے بات کی کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا، میں نہر کے پاس وضو کرنے کے لیے گیا تو ایک سیب بہتا ہوا آیا، میں نے اس کو، اور یہ آپ ہی کے باغ کا سیب ہے، ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہاں اور کوئی باغ نہیں سیب کا، اس لیے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو وہ جو باغ کا مالک تھا وہ بھی اس وقت کے بہت بڑے کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے۔ کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، ورنہ آج کل کا حالات کیا ہے، کسی کو انسان اگر روڈ پر پڑا ہوا 100 کا نوٹ یا 5 کا نوٹ ہی مل جائے تو آدمی پھٹ سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے دوسرا آدمی، اور اگر 1000 کا 2000 کا نوٹ پڑا ہو اسے کون چھوڑتا ہے۔ تو پہلے چونکہ لوگوں کے اندر دینداری تھی، بچوں کے اندر بھی تھی، بڑوں کے اندر بھی تھی، تو ایک سیب اس کی تلافی کے لیے تاکہ مجھے کل قیامت کے دن کسی عذاب کا سامنا کرنا نہ پڑے، تو اس کی تلافی کے لیے اس باغ کے مالک سے دریافت کیا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، 2 شرط پوری کرو گے تو معاف کر دوں گا ورنہ نہیں۔ تو چونکہ ان کو ایک تڑپ تھی کہ نہیں میرے یہ گناہ معاف ہونا چاہیے چاہے جس طرح بھی ہو، اور یہی اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ بارہا واقعہ سنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ ایک لقمہ مشتبہ حالت میں جو چلا گیا تھا اندر، جب بعد میں معلوم ہوا، بڑی بھوک کی شدت کی حالت میں گیا تھا، جب معلوم ہوا کہ یہ کسی منتر، کبھی کسی ان کے خادم نے کئی منتر پڑھے تھے کسی زمانے میں، انہوں نے وہ روپیہ دیا تھا، اس سے لا کر انہوں نے ان کو کچھ ہدیہ پیش کیا تھا۔ تو جب معلوم ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانی پی پی کر کئی کرتے رہے، اور کئی جب انسان بار بار کرتا رہتا ہے انگلی ڈال ڈال کر تو اس کی حالت خود خراب ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایک لقمہ کی مقداری کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا کہ اگر وہ لقمہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تو میں اس کو نکالتا، اس لیے کہ مجھے گوارا نہیں کہ میرا کوئی لقمہ سے میرے بدن کا کوئی جز پرورش پائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ ٹھیک ہے میں دونوں شرط آپ کی منظور ہوں، کہ پہلے ایک شرط عمل کرو، جب یہ پورا ہو جائے گا پھر دوسری شرط بتاؤں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ میں تمہیں 10 سال کام کرنے پڑیں گے، ایک سیب کھانے کی سزا کہ میرے باغ میں 10 سال کام کرو گے تب آپ وہ بھی، ابھی ایک شرط ہے، دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا پوری ہونے کے بعد۔ منظور کر لیے۔ آج کل اگر ہم جیسے ہوتے تو کتنی گالیاں سنا کر آ جاتے، اس لیے کہ آخرت کا انجام ہمارے سامنے نہیں ہے نا، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ پکے دیندار جو ہوتے ہیں آخرت کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب آخرت کا مسئلہ اٹکتا ہے تو وہاں ہر مشکل کو آسان، ہر کتنا ہی مشکل کام ہو اس کو کیا اپنے اوپر انسان کرنے کو آسان سمجھتا ہے۔
اور کر گزرتا ہے۔ تو انہوں نے شرط منظور کر لی، 10 سال مکمل امانت داری کے ساتھ باغ میں خدمت کرنے کے بعد جب 10 سال مکمل ہو گئے، مالک کے پاس آئے۔ اب کہا دوسری شرط کیا؟ کہا دوسری شرط اب یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی، تب میں معاف کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک نوجوان آدمی کون قبول کرے؟ بادشاہ کے بھی اگر لڑکی ایسی ہو تو کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ کا بندہ کا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب رات میں گئے، دروازہ کھولا تو وہاں دیکھا کہ کوئی چاند کی طرح خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ دیکھ کر گھبرائے، فوراً دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ کہ مجھے ایک غلطی کی سزا تو 10 سال بعد میں کام، اب شاید لگ رہا مجھ سے دوسری غلطی ہو گئی، اب مجھے نہ معلوم کیا سزا ملے گی۔ تو چنانچہ ان کے پاس گئے، یعنی اپنے سسر کے پاس۔ کہا آپ نے جس لڑکی کا وہ لڑکی تو نہیں، یہ تو کوئی چاند کی حور بیٹھی ہوئی ہے، نہ گونگی ہے، نہ کالی ہے، نہ لنگڑی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ دراصل میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالی، اندھی اس لیے بولا تھا میں کہ انہوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، لنگڑی اس لیے بولا تھا میں کہ کبھی ان پاؤں سے کسی غلط کام کی طرف چلا نہیں۔ باپ اتنا متقی کہ ایک سیب کھانے کی پاداش میں 10 سال باغ کے اندر کام کیے، اور ماں اتنا اعلیٰ درجے کی متقی پرہیزگار، پہلے لوگ اپنے لڑکیوں کی اس طرح تربیت کرتے تھے۔ وہ عالمہ زاہدہ کتنی پرہیزگار ہوگی۔ اب جب ایسے ماں باپ ملتے ہیں، اب جو ان سے لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ باپ بھی اعلیٰ درجے کا متقی، ماں بھی اعلیٰ درجے کی متقی پرہیزگار۔ جب ایسے ماں باپ ملتے ہیں، اب جو بچے پیدا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر آج دنیا کے اندر لاکھوں لوگ نام لے محبت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ آپ کی پیدائش یہ 9ویں صدی کے بعد کے بزرگ ہیں، جو 471 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ جیلان، جن کو اصل میں یہ تو بولتے ہیں کہ علاقہ ہے ایک، اس کو گیلانی بھی کہتے ہیں، چونکہ عربی میں لفظ گاف استعمال نہیں ہوتا تو اس کو گاف کو جیم سے بدل دیا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اصل میں وہ گیلانی تھے۔ تو یہ بات واقعتاً جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ماں باپ کی مثال ٹینکی کی پانی کی طرح ہے۔ ٹینکی کا پانی، ٹینکی میں اندر اگر پانی صاف ہوگا تو نل کے اندر پانی بھی صاف آئے گا۔ ٹینکی میں اگر پانی صاف ہوگا تو نل جب ہم کھولیں گے تو پانی گندا آئے گا کہ صاف آئے گا؟ صاف ہی آئے گا۔ لیکن اگر ٹینکی کے اندر پانی گندا ہے تو نل کے اندر بھی پانی گندا ہی آئے گا۔ اسی اللہ والے نے بڑی مثال دی ہم لوگوں کے لیے کہ واقعتاً جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اور پہلے لوگ بڑی اچھی تربیت کیا کرتے تھے۔